نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، فاتبعونی تو پس میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اچھا، اب یہ ایک بہت پیاری بات ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ کی محبت کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی، اس کی علامت یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اتباع کرے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اس کی ساری زندگی نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ کچھ شان نزول اس کا اس طرح سے بھی ہے کہ بعض لوگ بتوں کی پوجا کرتے اور وہ یہ کہتے کہ ہم تو خدا کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، ہم تو اپنے رب کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ان کو پھر یہ سنایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر تم یہ نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ کہ اللہ سے محبت کرنا، اور یعنی بندہ عاشق ہے، اللہ محبوب ہے، اور اللہ سے محبت کر رہا ہے تو عاشق تو مجبور بھی ہوتا ہے، عاشق تو محبوب کی ساری باتیں ماننے کا پابند بھی ہوتا ہے۔ محبوب چاہے تو دیدار کرائے، چاہے تو نہ کرائے، محبوب چاہے تو ملاقات کا شرف بخشے، چاہے تو نہ بخشے، چاہے تو وہ عنایت کر دے، چاہے تو وہ نہ کرے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ خود تمہیں محبوب بنا لے گا، یعنی جو اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو انعمت علیہم والے لوگ ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے اتنے قریب ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ یہی ولایت کا فلسفہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں ٹال رہا۔ وہ کہتا ہے میرے اس بندے کے منہ سے کوئی دعا نکلے، کوئی بات نکلے تو میں کیسے پوری نہ کروں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر وہ ناز نخرے بھی اٹھائے جاتے ہیں، پھر وہ لاڈ بھی اٹھاتا ہے، اور آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اصل دیکھیں، انسان اگر کہیں سے پھنستا ہے تو کہاں سے پھنستا ہے؟ گناہوں سے۔ ہمیں اور کس چیز کا بھار ہوگا؟ آخرت میں ہمیں انعام تو مل رہا ہے نیکیوں کا، اور خدا نہ خواستہ کوئی پھنس رہا ہے تو وہ بدعمالیوں کی وجہ سے پھنس رہا ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے پھنس رہا ہے۔ لیکن جب تم اس مقام پہ آ جاؤ گے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اللہ کی محبت کے اہل بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے سارے گناہ بھی معاف۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے شک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قل، فرما دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تو پھر انکار کرنے والوں، ان کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اچھا، اب ہمیں دو چیزیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ہمیں دین جتنا بھی پہنچا نا، وہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی بندے سے خطاب کرے، وہ کسی بندے سے کلام کر لے، یا وہ کسی بندے کی طرف کو پیغام بھیجے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھ کے سنایا، امت کو تفسیر سے سمجھایا، تفصیل سے سمجھایا،
اور اس پر عمل کرنے کے طریقہ کار کو بھی بتایا اور پھر اپنی زندگی میں اس کو کر کے بھی دکھایا. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ اطاعت کرو، وہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ نے بتایا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے اطاعت کرنی. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کافروں سے تو کبھی محبت نہیں کرتا، تو پھر کافر جیت کیوں جاتے ہیں؟ پھر کافر ہم پر غلبہ کیوں لے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے لے جاتے ہیں کہ اصل میں وہ نہیں جیت رہے ہوتے، ہم ہار رہے ہوتے. اللہ ان سے محبت نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے. تو اگر ایمان کی طاقت کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا جائے تو اللہ یقیناً ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے، کافروں کو دوست نہیں رکھتا. وہ کبھی بھی ہم سے نہیں جیت سکتے، وہ کبھی ہم پر غلبہ نہ حاصل کر سکیں. صرف ہم اپنی غفلتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے پست ہوتے ہیں، زیر ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں.